اللہ تعالیٰ شان کا بے پناہ فضل پر اس کا احسان ہے، اس نے اتنا اہم اور عظیم شان موقع ہم لوگوں کو عطا فرمایا اور مرحمت فرمایا۔ یہ واقعی آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور کچھ ہماری بھی قربانیاں ہیں کہ آپ لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور استقامت سے کام لیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شکایت تھی کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے یہ، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ وہ وقت بھی گزر گیا اور جو ہم وقت اپنا باہر گزارتے تھے وہ بھی گزر گیا۔ ان لوگوں کا جب رمضان گزر گیا جن لوگوں کے لیے 11 مہینے برابر ہے، اور رمضان بھی ان لوگوں کے لیے برابر ہے، اور ان لوگوں کا رمضان جو گزر رہا ہے جو لوگ جو اپنے رمضان کو وصول کر رہے ہیں اور اپنے رمضان کو روزہ رکھ کر کے تراویح کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ تو رمضان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان کبھی بغیر روزوں کے آ جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ رمضان جانا جاتا ہے روزوں سے، تراویح سے، قرآن کریم کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اعتکاف کی وجہ سے، شب قدر کی وجہ سے۔ آپ لوگ یوں سمجھیں کہ رمضان آوے اور روزہ نہ آوے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور تراویح نہ آوے رمضان آ جاوے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے پورے 11 مہینے اس طریقے سے گزرے گئے، لیکن رمضان جو آئے گا وہ تو روزوں کے ساتھ ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اور مبارک مہینہ بنایا ہے اور اس کو اپنا مہینہ بتایا ہے، اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی قربانی، کیا قربانی ہماری لگی ہے، یہ ہم نے تھوڑی جو قربانیاں دی ہیں، کبھی کسی کا 10 منٹ زیادہ ہو گیا، کسی کا جو ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ گزر نہیں گیا، سب کا گزر گیا۔ لیکن بتاؤ ان لوگوں کا بھی گزرا جن لوگوں نے 3 پارے کی تراویح پڑھ لی یا 5 پارے کی تراویح پڑھ لی، اور ان لوگوں کا بھی گزرا جو آج جو لوگ ختم کر رہے۔ لیکن وہ استقامت کے ساتھ پورے مہینے اس کے ساتھ جو ہے آنا، اس جذبے کے ساتھ آنا کہ آج میرا 10 پارہ ہو گیا، آج جو ہے 11واں پارہ ہوگا، کل ہو گیا 12واں ہوگا، پھر 13واں ہوگا، 14واں ہوگا، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تو یہ اس پارے کی تلاوت کرتے ہیں جو یہاں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پارہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا۔ بہت سارے مشہور رکوع ہے نا، کسی کا سورہ یاسین ہے، کسی کا سورہ ملک ہے، کسی کا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کئی ساری صورتیں ہیں جو لوگوں کو یاد ہے، اور ایسے ایسے رکوع ہیں جو لوگوں کو یاد ہے، تو وہ اپنے رکوع کو، اپنے یاد کیے ہوئے کو اس میں سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یاد ہے وہ ہمارا اس میں آیا کہ نہیں آیا۔ وہ اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسا ہم نے یاد کیا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو اپنے پارے کو یاد کیے ہوئے پاروں کو یا اپنے یاد کیے ہوئے صورتوں کو وہ لوگ اس میں صحیح کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس میں صحیح کرتے ہیں، تو ان کو اگر ایسا کچھ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط یاد کر لیا ہے، تو یہاں وہ سنتے ہیں تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوست بزرگوں یہ ہے کہ دیکھو رمضان مبارک میں جتنا وقت ہمارا جو ہے عبادتوں کے اندر گزر جائے وہ اتنا ہمارے لیے جو ہے بڑی چیز ہے، وہ بڑا اجر لے کر کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فرماتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے سے تیاری کرو، 1 مہینے پہلے سے، یعنی رجب سے تیاری کرو، رمضان مبارک کی تیاری۔ ابھی تیاری کیا چیز ہے؟ آپ لوگ سنتے 2 مہینے پہلے سے اگر تیاری کرنا ہے تو 2 مہینے پہلے ہم کس بات کی تیاری کریں؟ رمضان کی تیاری 1 مہینے سے پہلے کس بات کی تیاری کریں؟ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے کہ رمضان مبارک پورا ہمارا عبادتوں کے اندر گزرے، اس کے لیے ہمارے گھریلو ساری چیزوں کی کون سی ایسی تیاری ہے جسے ہم پہلے پورا کر لیں تاکہ ہماری عبادتوں کے بیچ میں وہ آڑ نہ آئے۔ آپ لوگوں سب کو معلوم ہے عید کے بعد پہلی شوال جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، رمضان کے بعد پہلی شوال کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور ساری تیاریاں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اس کی تیاری ہم 1 مہینے پہلے ہم نہیں کر سکتے، جو بھی چیز لانا ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک کی جو ساری تیاریاں ہیں وہ 1 مہینے پہلے ہم نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ کہ کوئی چیز لانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا ساری چیزوں کی تیاریاں جو 1 مہینے پہلے کرنا ہے، ایک بات یہ۔ دوسری یہ ہے کہ ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو کسی کا بدن تیار ہے، کسی کا جو ہے تیار نہیں ہے، وہ اپنے اس اعتبار سے اپنے آپ کو وہ تیار کرے کہ میں 1 مہینہ مجھے روزہ رکھ کر کے گزارنا ہے۔ پھر یہ بہانے کرنا کہ میرا کام ایسا ہے، مجھے دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، مجھے وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے، تو سن لو آپ یہ بات ہمارے سامنے، فلاں کے سامنے، فلاں کے سامنے آپ کر لیں گے، لیکن خدا کی قسم ان باتوں کو رب ذوالجلال کے سامنے کل قیامت میں رکھنا ہوگا۔ وہاں رکھ کر اگر وہاں اگر یہ بات قبول نہیں ہوئی تو دوستوں ہمارے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شب قدر کو پا لیا اور نمازوں کو ہم پائے، لیکن رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سارے کاموں کو، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ رمضان مبارک کا روزہ جو رات میں آ جائے،
ایسا کیسا روزہ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ رات میں روزہ رکھیں؟ نہیں، رمضان المبارک کا روزہ تو دن میں ہی رکھنا پڑے گا. اور وہ روزہ کیا روزہ ہے؟ جس میں پیاس نہ ہو، جس میں پیاس کی شدت نہ ہو، بھوک کی شدت نہ ہو، اور اسی طرح گرمی کی تپش نہ ہو. اسی گرمی کو برداشت کرنا، اسی پیاس کو برداشت کرنا اور اسی بھوک کو برداشت کرنا کل قیامت میں ہمارے اجر و ثواب کو بڑھائے گا، ہمارے درجات کو بڑھائے گا. یہ تو اچھی چیز ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے گرمیوں کا روزہ ہمیں میسر فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ بھوک کو برداشت کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھنڈی کے روزے تو بچے رکھتے ہیں. ہم نے ٹھنڈیوں میں دیکھا ہے کہ 11 گھنٹے کا روزہ ہے، کہیں 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، ایسے روزے ہوتے ہیں. تو بچے روزہ رکھتے ہیں. امتحان تو ان دنوں کے اندر ہے جس میں جو تھوڑا برداشت کرنا پڑے، تھوڑا اپنے آپ کو کھپانا پڑے، تھوڑا جو صبر و تحمل سے کام لینا پڑے، استقامت کے ساتھ کام لینا پڑے. یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ کہ اس لیے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کی وجہ سے ہم بھوک کو برداشت کر رہے ہیں اور یہ گرمی کی تپش کو ہم برداشت کر رہے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ ان کا گھر جو باغ کے اندر تھا. وہ باغ میں جو ہے صبح سویرے جب اپنے کمانے کے لیے جب نکلتے تھے تو ان کی جو اہلیہ ہے وہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آتی تھی. یہ کہتے ہیں مقدار تھوڑا لے کر کے آنا، لیکن حلال مال لے کر کے آنا، حرام مال لے کر کے ہمارے گھر میں مت آنا. اس لیے کہ دنیا کی تپش کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن کی تپش کو اور وہاں کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں کی بھوک کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، یہاں کی پیاس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن گرمی کو اور وہاں کی پیاس کو اور وہاں کی بھوک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین موقع ہم لوگوں کو میسر فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ ہے اور اس طریقے سے ہماری تراویح ہے اور یہ ختم تراویح کا موقع ہے. یہ جو آخری رکعت میں جو پڑھا گیا الف لام میم کی سورت دوبارہ پڑھ لی گئی. اس لیے قرآن کریم ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں ختم ہوتا ہے دوبارہ واپس شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کی یاد دہانی یہ کرائی گئی ہے قرآن کریم ختم نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایک بات یہ پوری ہوگی. دوسری یہ ہے کہ قرآن کریم جو دوسری وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے ساتھ کسی بھی صورت کے اندر بے اعتنائی، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. دوستوں میں آپ لوگوں کی بات بتاؤں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی نہیں پڑی ہے. ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو قبول کرانے کی، اپنے آپ کو جو بخشش کرانے کی. ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی، جنت میں داخل کرانے کی. ہمیں اپنے آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی ہے. ہمیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ قربانی دینا ہوگا. تو جس طریقے سے رب ذوالجلال کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کا کلام بھی بہت بے نیاز ہے. اس کو بھی کسی کی نہیں پڑی ہے، چاہے حافظ قرآن ہو چاہے بغیر حافظ ہو. آپ لوگوں کو سب لوگوں کو مثال بتاؤں کہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ روزانہ قرآن کریم آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو جب روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس وقت میں جب آپ کا جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے میں آپ قرآن کریم آسانی کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کریم آپ سے مانوس ہے اور آپ بھی قرآن کریم سے مانوس ہو. اس کے الفاظ جیسے آپ کھولتے ہیں فوراً اس کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کو سینے سے لگانے کا نتیجہ یہ ہے. یہ قرآن کریم بھی آپ کو اپنا سمجھتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کریم کھولا فوراً جہاں سے پڑھنا شروع کر دیا جو ہے اور آپ کا پڑھنے کا شروع ہو گیا. لیکن آپ وہی قرآن کریم جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں نے 2 سال سے چھوڑ دیا ہوا ہے، 2 سال سے نہیں پڑھ رہے، وہ سے ایسے جو لوگ 3 سال سے نہیں پڑھ رہے، 4 سال سے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا، اب وہ لوگ قرآن کریم کو اٹھاوے اور ذرا جو ہے پڑھنا شروع کرے اس طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے جس طریقے سے مسلسل پہلے پڑھتے تھے. اب قرآن کریم آپ سے مانوس نہیں رہا. جس طریقے سے آپ نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو قرآن کریم نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم آپ اٹھائیں اور جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا. بلکہ قرآن کریم کو تو اپنا بنانا پڑے گا، اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، اس کو اپنے دل سے لگانا پڑے گا اور اس کے سارے صورتوں کو یاد کرنا پڑے گا. بلکہ یہ آتا ہے بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں ایسی ایسی صورتیں ہم یاد کریں گے قرآن کریم کو نماز کے اندر مزہ لے کر کے پڑھیں، تہجد میں اٹھے سورہ رحمان کی جو ہے تلاوت ہم مزہ لے کر کے پڑھیں. ان کو مزہ آنا چاہیے قرآن کریم کو پڑھتے وقت، ان کو بوجھ معلوم نہیں ہونا چاہیے.
دوستوں وہ دن کب آئے گا کہ ہم سارے لوگ جو قرآن کریم کو جو اپنے سینے سے لگائیں, اس کی صورتوں کو یاد کریں, اور اس طریقے سے زبانی ایسا نہ ہو کہ 10 صورتوں تک ہم رہ گئے کہ اتنی صورتیں یاد کرو جتنی سے ہماری 4 رکعت کی جو نماز جو ہماری پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ قرآن کریم کو زبان جو ہے اپنے دل سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. اس کی صورتوں کو ہم یاد کریں, اس کے رکوع کو یاد کریں, اور جو ہے اس کو نماز کے اندر مزہ لے لے کر کے پڑھیں. اور یہ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے 2 چیزیں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال سے لڑائی کریں گی, جھگڑا ہوگا. وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ پہلا تو قرآن کریم ہے, دوسرا روزہ ہے. روزہ اور قرآن کریم دونوں کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے جو جھگڑا کریں گے کہ میرے لیے شخص بھوکا رہا, میرے لیے پیاسا رہا, اور میرے لیے ساری خواہشات کو چھوڑا, آج اس کی جو بخشش کی جائے. اگر میں اسلام کے رکن میں سے ہوں تو اس کی بخشش کی جائے, تو یہ رکن میں سے تو ہٹے گا نہیں, لیکن اس شخص کی بخشش ہو جائے. قرآن کریم جو ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھگڑا کرے گا کہ میں تیری صورت میں سے ہوں, قرآن کریم کی اس صورت میں ہوں, اور میں قرآن کریم کا حصہ ہوں. مجھے وہ شخص پڑھتا رہا اور میری تلاوت کرتا رہا, اپنے کاموں کو چھوڑ کر جو تلاوت کرتا تھا, میرے لیے وقت دیتا تھا. آج جو اس کی بخشش کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کو قبول فرمائیں گے, اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. تو اس لیے دوستوں رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کا مہینہ ہو, اپنے سارے کام کاج کے درمیان میں اس طریقے سے وقت کو نکالیں کہ ہماری نمازیں بھی پوری ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہوتی رہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں بھی, رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, لیکن جتنی تعداد ہے وہ کافی نہیں ہے. وہ گنتی کے لوگ ہیں جو بیچارے قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں اپنے اوقات کے اعتبار سے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. جتنا بڑا مجمع ہے اس اعتبار سے یہ لوگ کافی نہیں, بلکہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ, اگر نماز میں جلدی ہم نہیں آ سکتے تو اپنے وقت پر ہی آئے, لیکن نماز میں آ جائے. لیکن نماز کے بعد جو ہے کچھ دیر ہم 5 منٹ 10 منٹ جو ہے کچھ وقت قرآن کریم کو ہم دے دیں, تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم ہم سے مانوس رہے گا اور ہم بھی قرآن کریم سے مانوس رہیں گے. تھوڑا تھوڑا جو ہے. اور یہ لکھا ہے فقہائے کرام نے تو کہ 1 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے, اور غیر حافظ کے لیے لکھا ہے کہ روزانہ 1 پارہ تو ضرور پڑھے, اور حافظوں کے لیے روزانہ 3 پارے پڑھے. اگر 3 پارے نہیں پڑھ سکتے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہم پڑھتے رہے. قرآن کریم کسی کا نہیں ہے, اس لیے دوستوں سارے حضرات جو جتنے آئے ہیں نیچے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب نیت کریں انشاءاللہ نماز ہر حال میں پڑھیں گے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. ایک بات. دوسرا یہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیں گے, ہر حال میں کچھ نہ کچھ روزانہ ہماری تلاوت ضرور ہو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے گھریلو سارے کام پورے ہو رہے ہیں, دکان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں, اسی طریقے سماج کا ہر کام پورا ہو رہا ہے, دوستوں کا ہر کام پورا ہو رہا ہے, رشتہ داروں کا سارا کام پورا ہو رہا ہے, لیکن کوئی کام پورا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری لاپرواہی ہو رہی ہے. دوسروں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت والجلال کا حق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اسی طریقے سے قرآن کریم کا حق ہے. یہ حقوق ہم ادا کرتے رہیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے دنیا کے سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے گا تو کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان وہاں پر جمع ہوگا, اور اس وقت میں ہمیں رب ذوالجلال کے شفقت کی, رحمت کی سخت ضرورت ہوگی. اور یہاں پہ ہم نے سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا ہوگا. تو دوستوں یاد رکھے اللہ رب العزت والجلال بھی ہمیں کل قیامت کی بھری محفل کے اندر ہمیں نہیں بھولے گا, عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سارے جھمیلوں میں اور سارے لوگوں کے درمیان میں سارے سماج میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص نہیں بھولا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آج جو جس طریقے شب قدر کا مسئلہ ہے, قرآن کریم کی ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتار دی ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. رمضان المبارک انہی چیزوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے. رمضان المبارک آیا ہے, روزہ آئے گا, اور اسی طریقے سے تراویح آئے گی, اور اسی طریقے سے اعتکاف آئے گا, اور شب قدر آئے گا. تو شب قدر جو ہے وہ 1 رات ہوتی ہے. فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں رہتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پورے سال میں رہتی ہے, وہ غلط ہے. پورے سال میں نہیں رہتی, بلکہ رمضان مبارک میں رہتی ہے. رمضان میں کسی بھی موقع پر کسی بھی رات میں وہ آ سکتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا
کہ وہ آج شب قدر ہے. اسی طریقے اور کئی صحابہ نے خواب دیکھا کہ آج شب قدر ہے. وہ رات کون سی تھی کہ 27ویں رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر کے اپنا خواب بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی رات 27 کو زیادہ جمع ہو رہی ہے, اس لیے جو ہے 27 میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اسے 7 راتوں میں تلاش کرو کہ جیسے 21 ہے, 23 ہے, اور اسی طریقے سے 25 ہے, اور اس کے بعد جو ہے 27 ہے, 29 ہے, ان راتوں میں جو ہے تلاش کیا جائے. اور اس کے بعد شروع یہ ہے کہ شب قدر جس کو بھی مل گئی یہ سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے یا اس سے کچھ آس پاس ہوتے ہیں, تو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اس کو. کون سا ایسا بندہ ہے جو 83 سال مسلسل وہ عبادت کرے؟ یہ اسی شب قدر ملی کیوں ہے کہ پچھلے لوگوں کی عمریں جو ہوتی تھی وہ کسی کی 1000 سال کی عمر ہے, کسی کی 2000 سال کی عمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو گیا کہ وہاں تک تو ہماری امت کبھی نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے شب قدر انعام کے طور پر جو ہے دیا گیا ہے. اب اس کی ہم قدر نہیں کریں گے دوستوں, اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اس لیے اس کی بھی ہم قدر کر لیں. جس طریقے سے سارا رمضان ہم نے جو اس طریقے سے گزارا ہے, ایک رات کا اور مسئلہ ہے, اور رات جو ہے دوستوں مغرب کے بعد سے رات لگ جاتی ہے. اس میں یہ بات ہے اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو خدا نہ کسی کا ہم نقصان نہ کریں, کسی گناہ کے اندر ہم ملوث نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ ہماری عشاء کی نماز, پھر تراویح, پھر قرآن کریم, اس طریقے سے فجر میں فجر کی نماز, اور اس طریقے سے جو ہے سحری کرنا, اور سحری سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے پھر تہجد کی نماز ہم پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ یہ صبح کا کچھ وقت, رات کا کچھ وقت, یہ ہمارا عبادتوں کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب عطا فرما دیں گے, اور پوری رات کا ثواب یہ سن گیا اس میں شب قدر پا لی. تو اس لیے ہم اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے, نقصان نہ پہنچائے, سڑکوں پر نکل کر کے شور مچانا اور اس طریقے ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں دوستوں اسلام کے اندر کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا سبق ہمیں نہیں سکھایا ہے. اور ایک بات ہے والروح فیہا, یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا, کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں. یہ روح سے کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین نے کئی سارے اقوال لکھے ہیں, اس میں 3 بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں. 3 چیزیں یہ ہے. پہلی اس میں یہ ہے کہ روح اس میں اترتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی خاص جماعت ہے, ایک مخصوص جماعت ہے جو صرف اور صرف لیلۃ القدر میں اترتی ہے. فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے لیلۃ القدر میں ہی اترتی ہے. کہ کوئی جو ہے رکوع میں ہے, کوئی سجدے کے اندر ہے, کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں ہے, تو کوئی جو ہے نمازوں کے اندر مشغول ہے, کوئی اعتکاف کے اندر ہے. اور وہ جو ہے فرشتے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے دوستوں صبح قریب جو ہے سب کے سب لے چلے جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جبریل امین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اترتے ہیں, اور جبریل امین جب اترتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ, اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں. کوئی نماز کے اندر ہے, کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہے, کوئی اعتکاف میں ہے, اور اس طریقے سے کوئی جو ہے الگ الگ طریقوں دعاؤں کے اندر ہے, کوئی ذکر و اذکار کے اندر ہے. جبریل امین تمام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ لکھا ہے جبریل امین تمام عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں. اب جو بھی مسئلہ ہو, لیکن جو ہے دوسرا آسمان سے فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں, اور ان کو جو تلاوتوں کو دیکھتے ہیں, اور جو ہے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو لوگ عبادتوں کے اندر مشغول ہیں. اور اس لیے دوستوں یہ بات ہے کہ اس میں ہم اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے, کسی کا نقصان نہ کریں, بیجا گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو, بلکہ جو ہے دعاؤں کے ساتھ استغفار کے ساتھ کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں. اور عبادت کرنے کے لیے بہترین بات یہ ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بس بات آخری بات ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں, ایک بہترین بات بتاؤں, کیا اچھی بات بتاؤں. انہوں نے فرمایا بالکل بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی. صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی. صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے, آپ آگے پوچھ سکتے ہیں, امام صاحب رہیں گے, آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ کس طریقے سے یہ نماز ہمیں پڑھنا ہے, اس میں کیا پڑھنا ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کب کب پڑھنا ہے. لیکن اس ساری نماز کو سکھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں. یوں کہا کہ اگر اس نماز کو ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے آپ, روزانہ
ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں. اور اس کے بعد یہ فرمایا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو, وہ نماز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سکھائی, لیکن وہ نماز ساری امت کے لیے ہے. تو یہ فرمایا کہ اگر ایک روزانہ اگر یہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بھی ضرور پڑھ لیں. ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری صلوات تسبیح ضرور بھی ضرور ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر ایک ہفتے میں ایک مرتبہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایک مہینے میں ضرور بھی ضرور پڑھ لو کہ ایک مہینے میں تو نماز ہماری ایک مرتبہ ادا ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک مہینے میں بھی وہ نماز ادا نہیں کر سکتے, نہیں ہو پائی, تو ایک سال میں کم سے کم ایک مرتبہ وہ نماز ضرور بھی ضرور ادا کر لو. پھر آخری مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر ایک سال میں بھی ایک مرتبہ وہ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں تو کم سے کم پوری عمر کے اندر ایک مرتبہ ہماری وہ نماز ضرور بھی ضرور ہو جائے. تو دوستوں سارے حضرات نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نیت کرتے ہیں کہ کم سے کم پوری عمر کے اندر ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کسی بات کی امید فرمائی ہے اور وہ امید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا امیدی ہاتھ لگے اور مایوسی ہاتھ لگے, ایسا دوستوں کو نہیں ہو سکتا. بلکہ ہم ایک مرتبہ تو ضرور بھی ضرور پڑھیں گے. اور یہ رات کا موقع ہے, اس میں جو ہے عبادتوں کا ثواب بھی بڑھے گا, اور جو رمضان مبارک کا موقع ہے ایسے موقع پر اس طرح کے مواقع نہ جانے دیں, بلکہ ہم تھوڑی سی کوشش لگے گی. کتنا منٹ, یہ زیادہ کوئی وقت نہیں لگتا ہے, آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ آس پاس کا کچھ وقت لگتا ہے, لیکن یہ وقت کوئی زیادہ وقت نہیں ہے کہ جس میں 83 سال کا ثواب اگر ہمیں ملتا ہے تو دوستوں میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اپنے آپ کے اوپر رحم کا مسئلہ ہے کہ میں اپنے نفس کے اوپر رحم کر لوں. کل کو قیامت دن دوستوں ان سارے لوگوں کے درمیان میں جن لوگوں کے لیے ہم تھک رہے ہیں, جن لوگوں کے لیے ساری محنتیں ساری مشقتیں ہم کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا ہوگا کل کو آنکھ جب بند ہوگی یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے. پھر اس وقت میں کیا کام آئے گا کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر کتنا رحم کیا ہے, اپنے نفس کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہے, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا اعمال جمع کیے. دوستوں وہ ساری چیزیں دوستوں کو کام آئیں گی اور یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے رہ جائیں گی کہ جن لوگوں کے لیے انسان تھکتا تھا کل کو انہیں لوگوں کے لیے مار کھائے گا. تو یہ دوستوں یہ جو ہے کیوں آتا ہے, یہ سمجھداری کا موقع نہیں ہے. سمجھداری وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے, اپنے آخرت کے لیے ذخائر جمع کرے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن لوگوں نے اپنے لیے 5 قرآن کریم جو ہے ختم کر لیے, 10 قرآن کریم ختم کر لیے, 20 قرآن کریم ختم. ہم نے اپنے آخرت کے ذخیرے کے لیے کیا جمع کیا؟ اس لیے دوستوں اپنے آپ کے اوپر رحم یہ ہے کہ موقع موقع جو ساری نمازیں وہ نمازیں ہماری مکمل ہوتی رہے, قرآن کریم کی تلاوت ہماری پوری ہوتی رہے. اور جو مواقع آتے ہیں یہ مواقع ہم سے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے اس کے بعد اور بھی سارے مواقع آتے ہیں, وہ سارے موقع ہم سے نہ جائے, خالی نہ جائے. وہ کیا چیز ہے کہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا اپنی مغفرت نہیں کرا پایا, کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا تھا اپنے نفس کے اوپر رحم کرنے کا, اپنے آپ کے اوپر رحم کرنے کا, لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا پایا. تو اس لیے آتا ہے کہ جو لوگ رمضان مبارک کے اندر روزہ نہ رکھے, تراویح نہ پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے, اعتکاف نہ کرے, رمضان کی کسی بھی عبادت کے اندر وہ شامل نہیں ہوا, وہ اپنے آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ پایا ہوا نہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو رمضان کا پایا ہوا نہ سمجھے. اس کے لیے سارے مہینے برابر ہیں, رمضان غیر رمضان اس کے لیے سارے برابر ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ پایا ہوا نہ سمجھے. اور رمضان عید کس کے لیے ہے؟ عید تو دوستوں رب ذوالجلال کی مہمان نوازی کا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان مبارک کی پابندی فرمائی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا عید ہے؟ جن کے لیے سارے مہینے برابر ہے, جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے, تراویح نہیں پڑھی, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی, ان لوگوں کے لیے کیا عید ہے؟ عید تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان کی ساری چیزوں کی پابندی کی. اب اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے انعام یہ ملا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا, اور یہ فرمایا کہ عید کا دن مہمان نوازی کا دن ہے, اب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں گناہ ملے گا. اس لیے دوستوں عید کا دن آنے سے پہلے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آپ کو جو ہے بخشش کرا لے, اپنے آپ کو معاف کرا لے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو قبول فرما لے, کہ اپنے نفس کے اوپر رحم کا مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو قبول فرما, اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رمضان آتا ہے اس وجہ سے کہ اتنی عبادت ہم کر لیں, اتنی عبادت کر لیں کہ اس کی برکت ہمیں 11 مہینے تک کھینچ کر کے لے جائے, اس کے برکتوں کے آثار 11 مہینے تک نظر آنے چاہیے.
اس لیے نیت اس بات کی کرے کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں پابندی کر رہے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی ضرور کریں گے. قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں گے, قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھیں, درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم خدایا سے درگزر فرما. اللہ سیئات کو حسنات سے بدل فرما. رب کریم ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما. رب کریم ہمارے ختم قرآن کریم کو اللہ کو قبول فرما. اللہ تمام جہارت اللہ جس طریقے سے اس کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے, اللہ ہم ادا کر بھی نہیں سکتے ہیں. رب کریم تو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو رب کریم تو اپنے دریائے رحمت سے قبول فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما. رب کریم ہماری تراویح کو قبول فرما. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. رب کریم ہماری تلاوتوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ جو بھی ہماری کوششیں ہیں اللہ اس ساری کوششوں اللہ پاک تو اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما. اللہ واقعی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. رب کریم تو امتحان کے راستوں سے مت گزار. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ خاص رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اپنے عفو کا درگزر کا معاملہ فرما. اللہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ امتحان کے لائق نہیں ہے. اس سے تیرا فضل مانگتے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ اس کے اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ تمام امت مسلمہ کو اللہ تو معاف فرما. اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما. اللہ ہر ایک کی تمام گناہوں کا تو معاف فرما. اللہ ہر ایک کو تو قبول فرما. اللہ ہر ایک کو تو قبول فرما. کسی ایک کو بھی تو محروم نہ فرما. اللہ رمضان مبارک کی برکتوں سے اللہ ہر ایک کو بھی اللہ تو کچھ نہ کچھ عطا فرما. اللہ کسی ایک کو بھی تو محروم نہ فرما. اللہ تیری دریائے رحمت سے کسی کو بھی تو محروم نہ فرما. اللہ پاک بہت سارے امیدوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ ہر ایک کی تو جائز تمناؤں کو قبول فرما. اللہ ہر ایک اپنے دل پر کچھ نہ کچھ بات لیے ہوئے ہیں. اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ اسلام کو دنیا جہان میں عزت عطا فرما. اللہ شان و شوکت عطا فرما. اللہ رعب اور دبدبہ عطا فرما. اللہ اسلام کی جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. اللہ ہر ایک اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ 100% نمازوں کو امت کو نمازوں پر آ جائے ایسے فیصلے فرما. اللہ سارے جہان میں ہدایت کو عام فرما. اللہ تمام امت مسلمہ کو اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ تیرے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری بڑائی تیری کبریائی امت مسلمہ کے دلوں کے اندر آ جائے. تیرا خوف آ جائے. اللہ ایسے فیصلے فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام امت مسلمہ کے دلوں کے اندر آ جائے. سنتوں پر عمل کرنے والی بن جائے امت. اللہ ایسے فیصلے فرما. نمازوں پر اللہ 100% امت آ جائے ایسے فیصلے فرما. رب کریم
اخلاق حسنہ عطا فرما اللہ تمام امت مسلمہ کو اللہ ہر ایک کو خاص طور پر اللہ صحیح اخلاق والا بنا دے اللہ ہر ایک کو صحیح طور پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے اللہ ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما اللہ تمام امت مسلمہ کے اندر اللہ ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما ریاکاری دکھلاوا نام و نمود سے اللہ کی پوری پوری حفاظت فرما ہماری اور پوری امت کے اللہ کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ پاک تیرے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تیرا دین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے ہماری زندگیوں کے اندر 100% آ جائے ایسے فیصلے فرما رب کریم تمام مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما رب کریم مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما رب کریم حرم شریف کی حفاظت فرما اللہ مسجد نبوی کی اللہ کی پوری پوری حفاظت فرما مسجد نبوی کے رب کریم کی پوری پوری حفاظت فرما مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے اللہ ہر ایک کی تو پوری پوری جائز تمناؤں کو تو پورا فرما اللہ جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو اللہ کو پورا فرما اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کوئی بیمار ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما کوئی ہاسپٹل میں اور کوئی کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے اللہ ہر ایک کی تو جائز اللہ تو پوری پوری جو ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اللہ ان کی صحت کو صحت کے فیصلے فرما اور ان کے بعد ان کی صحت کو دین پر لگنے کی توفیق عطا فرما ان کو دین کا داعی اور شدائی بنا دین کی خدمت کے کچھ کام آنے کے اللہ کو فیصلے فرما رب کریم اچانک کی موت سے دب کر مرنے سے کچل کر مرنے سے اللہ جل کر مرنے سے اللہ تب ہماری اور پوری امت کی اللہ کو پوری پوری حفاظت فرما اللہ بہت سارے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض سے قرض پورا کرنے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما جو بے بیاہی لڑکیاں اللہ کا جو بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے جو ہے جوڑوں کی جلیب سے شکل صورتیں پیدا فرما نیک صالح جوڑا عطا فرما اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ ان کی اولادوں کو دین پر لگنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک دین کے داعی اور شیدائی بنے ایسے فیصلے فرما امت کی تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک قبول فرما تمام لوگوں کو اللہ بچوں کو جوانوں کو اللہ ہر ایک کو تو دین کی جو قبول فرما وہ دین کے کچھ کام آ سکیں اللہ پاک وہ دین کے داعی اور شیدائی بنے ایسے فیصلے فرما اللہ پاک ہدایت کی ہواؤں کو تو عام فرما سارے امت کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اللہ سارے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اسلام کو دنیا جہان میں عزت عطا فرما اللہ اسلام کا رعب اور دبدبہ عطا فرما اللہ شان و شوکت عطا فرما اللہ پاک اس کا رعب اور دبدبہ عطا فرما رب کریم جو کچھ پڑھا ہے اللہ اپنی شان اس کو قبول فرما اللہ پاک واقعی جیسا پڑھنا چاہیے تھا جیسا قرآن کریم کا حق تھا ویسا ہم ادا نہیں کر سکے اللہ ہماری پوری فیڈ محنتوں کو اللہ ہماری کوششوں کو رب کریم کو اپنے دریائے رحمت سے قبول فرما اللہ تیرا فرمان قرآن کریم ختم ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہے رب کریم یہاں ہر ایک کی دعاؤں کو تو قبول فرما ہر ایک کی جائز تمناؤں کو تو قبول فرما ہر ایک اپنے دل میں کوئی نئی بات لے کر آئے ہوئے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو تو پورا فرما اللہ ہر ایک کو جو ہے ایمان والی موت عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما اللہ پاک اچانک کی موت سے ہر کسی کی تو حفاظت فرما اللہ لا علاج بیماریوں سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما لا علاج بیماریوں سے امت کی پوری حفاظت فرما ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ پاک کی حفاظت فرما رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہی وہ بھی عطا فرما ہماری دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم